بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافح بن صفوان سے ہوا۔ آپ کے والد حارث اور شوہر دونوں اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام برہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔ آپ قبیلہ خزاع کے خاندان مستلق سے تھیں۔ آپ کے والد حارث بن ابی زرار اپنے قبیلے کے سردار تھے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نکاح اپنے قبیلے کے ایک نوجوان مصافح بن صفوان سے ہوا۔ آپ کے والد حارث اور شوہر دونوں اسلام کے مشہور دشمنوں میں سے تھے۔ 5 ہجری میں حارث نے قریش کی شہ پر مسلمانوں سے جنگ کرنے کی خاطر تیاری شروع کر دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے تحقیقات کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقابلے کے لیے تیار ہونے کا حکم دیا۔ چنانچہ اسی سال شعبان میں اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور مریسہ نامی مقام پر قیام کیا۔ حارث کو پہلے اسلامی فوج کی روانگی کا علم ہو چکا تھا اور بہت سے لوگ اس کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ چکے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر حارث کو بھی کسی جگہ روپوش کیا گیا، مگر مریسہ کے باشندوں نے مسلمانوں کے خلاف سب آرا ہو کر لڑنا شروع کر دیا، لیکن وہ پہلے ہی حملے میں پسپا ہو کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ کئی آدمی مارے گئے اور باقی گرفتار ہوئے۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان جنگی قیدیوں میں شامل تھیں۔ جب تمام قیدی غلام اور لونڈی بنا کر لوگوں میں تقسیم کیے گئے تو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت بن قیس کے حصے میں آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت سے درخواست کی کہ وہ کچھ روپے لے کر اپنے حق سے دستبردار ہو جائیں۔ ثابت نے ان کے بدلے میں 9 اونقیہ سونا طلب کیا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا روپیہ نہیں تھا، چنانچہ انہوں نے لوگوں سے بطور امداد روپیہ جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ اس سلسلے میں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں تو آپ نے انہیں نکاح کا پیغام دیا اور تمام روپیہ اپنی گرہ سے ادا کرنے کی پیشکش بھی کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کنیز بنا کر مدینہ لایا گیا تو ان کا باپ حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا اور درخواست کی کہ اس کی بیٹی کو آزاد کر دیا جائے، کیونکہ وہ عرب کے ایک رئیس کی بیٹی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کو حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرضی پر چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے۔ میں باپ کی حیثیت سے تمہارے پاس آیا ہوں، دیکھو مجھے ذلیل اور رسوا نہ کرنا۔ مگر حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا چاہتی ہوں اور واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی۔ چنانچہ حارث سخت مایوس ہوا اور خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کر لیا۔